تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اسی وجہ سے نفی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، زید بھی ان کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے نفی فرما دی، لیکن فرمایا اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نبی کے لیے تمام امت سے اعلیٰ ہونا، افضل ہونا ہر معاملے میں لازم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھو، صورت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، گھر میں رہنے کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، میدان جنگ میں جہاد کے اعتبار سے، کسی بھی شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اوصاف اللہ نے عطا کیے تھے۔ بغیر سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تربیت حاصل نہیں کی۔ بغیر تربیت کے انبیاء کی تربیت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جنگی مہارت بھی کسی سے ٹریننگ نہیں لی، تیر تلوار چلانا نہیں سیکھا، گھوڑ سواری اونٹ چلانا نہیں سیکھا، کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بعد میں آنے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والوں نے ایسا عمل کیا نہ کر سکتے۔ جنگ کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 سالہ جو غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو بڑے بڑے جرنیل جو میدان جنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس جہاد کو پڑھا تو انہوں نے کہا جو نقشہ، جو ترتیب جنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، یہ کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے، جنرل کا کام ہوتا ہے کہ فوج کو کیسے میدان میں لے کے جانا ہے، کیسے فتح لینی ہے، کیسے دشمن کا نقصان کرنا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 سالہ جہاد رہا، 2-3 غزوات ایک سال میں ہوئے، تقریباً 27 غزوات ہوئے، 100 سے زیادہ سرایہ قافلے جہاد کے لیے بھیجے، لیکن 10 سالہ دور میں 250 صحابہ شہید ہوئے۔ ٹوٹل کتنے شہید ہوئے؟ 250 صحابہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام تھا، ایک ترتیب تھی۔ تو ہر فن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوقات سے اعلیٰ رکھا تھا۔ علم میں بھی سب سے اعلیٰ، اللہ کے برابر علم کسی نبی کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے جا رہے تھے، چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے سمندر میں چونچ ماری، سمندر میں چونچ ماری تو کشتی، چڑیا کے منہ میں کتنا پانی آ جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرا علم میرا علم، ہم 2 نبیوں کا علم ملا دیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ چڑیا کے منہ میں قطرہ ہے۔ کہاں سمندر اور کہاں یہ قطرہ، اسی طرح کہاں اللہ کا علم اور کہاں ہمارا علم، کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی انتہا نہیں، مخلوق کے علم کی ایک انتہا ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو ہر فن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا۔ تو انسان، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دجال کذاب کو مانتے ہیں تو پہلے ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ چلو نبی اگر تم جس کو مانتے ہو وہ تو دجال کذاب ہے، تو اس کے حالات تو پڑھ کے دیکھو۔ نبی کو ہر فن میں ماہر ہونا چاہیے، کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ تمہارا نبی جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، ایک با اخلاق جو عام انسان ہوتا ہے وہ اس درجے میں بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جب جھوٹا ہو جاتا ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت پڑتی ہے، اور ملعون جو بندہ ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ سیدھا کام بھی کرتا ہے، رب الٹ کرواتا ہے، رب اس کا جگہ جگہ جھوٹ ظاہر کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا تو لوگ اس کے پاس بچوں کو لے کے جاتے، ان کے ماننے والے، تو وہ جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ میں یہ اثر رکھا، لوگ برکت کے لیے ہاتھ پھراتے تو رب اس بچے کی ٹن کر دیتا۔
بال ہی ختم ہو جاتے، لوگوں نے بچے لے جانے ہی چھوڑ دیے۔ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا تھا۔ یہ جو دجال ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، ان پہ لعنت برستی ہے۔ تو مرزا قادیانی ہو یا اس سے پہلے جو جتنے بھی ہیں یا بعد میں، تو ان کے ماننے والوں کو بندہ اتنا کہہ دے کہ پہلے کم از کم اس کو ایک انسان تو شمار کرو، انسانوں والے اوصاف تو اس میں پائے جائیں۔ میں اب ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد ہے، ان کے حالات بیان نہیں کرتا، مناسب بھی نہیں ہے۔ علماء نے حالات لکھے ہوئے ہیں، نیٹ پہ حالات موجود ہیں، بندہ پڑھ کے دیکھے کہ ایک عام انسان، محلے دار، جو کم درجے کا انسان ہے، وہ بھی ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا جو ان کا نبی کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں پر کبھی کبھی لعنت بھیجنا بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے لوگ بہت سے